گناہوں کو، اللہ کی نافرمانی کو بہت معمولی سمجھنا شروع کر دیتا ہے. یہ ہے سبب ہر برائی کا، ہر مصیبت کا، کہ جب گناہ اس کے نزدیک بہت ہی معمولی چیز بن جائے تو پھر اس کی بربادی شروع ہو جاتی. کیوں؟ گناہ معمولی بن جانے سے کیوں بربادی ہے؟ کہ جب چیز انسان کے لیے وہ چھوٹی بن جاتی ہے اور اس کی نظر میں اس کی کوئی وقت ہی نہیں رہتی تو پھر وہ اس کو ترک نہیں کرتا، چھوڑتا نہیں. اس کی وہ ہے کچھ جو معمولی چیز اس کے نزدیک تو ایک ذرہ ہے، تو چھوڑے گا کیسے؟ اس کو چھوڑے گا نہیں. یہی ایک وجہ ہے گناہ انسان نہیں چھوڑتا. اور کیا ہوتا ہے؟ کیا فرق پڑتا ہے؟ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ گناہ ترک نہیں کرتا، چھوڑتا نہیں ہے، اور گناہ ہوتے 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 گناہوں کے پہاڑ کے نیچے دب جاتا ہے وہ انسان. ایک گناہ انسان کو تباہ کر لینے کی کافی ہے، اور جب ایک پہاڑ کے تک گناہ بن جائیں اس کے، گناہ تو چھوڑ ہی نہیں رہا، وہ جمع کیے جا رہا ہے تو پھر اس انسان کا حال کیا ہوگا؟ آپ سوچیں کیا حال ہوگا؟ کیسے توقع کر سکتا ہے کہ برباد نہ ہو، پریشان نہ ہو، مصیبت نہ ہو؟ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. حقیقت میں تو جو ہے موت کے بعد اس کی تباہی ہے بہت بڑی. تو کیا وجہ؟ گناہ کو معمولی سمجھنا شروع کیا، اس کے سوچنے چھوٹے سمجھنے کی وجہ سے اس کو ترک کی طرف، چھوڑنے کی طرف دھیان ہی کبھی نہیں گیا. اور کسی نے کہا بھی تو اس کو لفٹ ہی کوئی نہیں، چھوڑ دیں گے، کیا فرق پڑتا ہے جی. تو متواتر پھر گناہ ہو جا رہے ہیں، ہوتے ہوتے پائل اپ ہو گئے اور جمع ہو گئے اتنے کہ انسان اس کے نیچے دب چکا. اور شیطان کا یہ سب سے بڑا وار ہے، اس کو گناہ کرانے میں مزہ نہیں آتا، اس کو گناہ کو حقیقت میں چھوٹا دکھانے میں مزہ آتا ہے. ساری رات جگا کے اس نے جو کچھ اس سے کروا لے گا کچھ بھی نہیں، صبح بالکل ٹھیک ٹھاک. یہ اس کا اصل ٹیکٹ ہے، اس کو احساس نہ ہونے دے کہ تم نے کوئی بہت بڑا کام کیا ہے. پہلی دفعہ انسان زنا کرے گا، تھوڑی سی حرکت ہوگی، دوسری دفعہ کرے گا، تیسرا بالکل بڑے ہو کر کرے گا، پھر پبلکلی کرے گا، بلکہ لوگوں کو بتائے گا بھی کہ میں نے یار کل ایسا کام کیا، بڑا مزہ آیا، تم بھی کرو، فلاں کرو. کیونکہ بالکل اس کی نظر سے گر جاتا ہے. پہلے ایمان کا تقاضا انسان ہوتا ہے، گناہ کرتے انسان کے کچھ جسم کانپتا ہے، کچھ کرتا ہے. بیاہ ہوتے ہیں انسان کو تھوڑی سی پہلے ہوتا ہے، اور جب بے حیا ہو جائے تو عورت مرد میں کوئی حیا باقی نہیں رہتی. بتدریج لے کے آتا ہے گناہوں کی طرف. پہلے ایک گناہ کرا دے گا، اس پہ مضبوط کر دے گا، اس کے دل سے اس کی اہمیت نکال دے گا، اس کو چھوٹا کر دے گا. پھر دوسری کی طرف لے کے آتا ہے، اس سے بڑا گناہ، اس کو پھر چھوٹا کر دے گا. ہوتا ہے ہر گناہ بالکل چھوٹا ہوتا ہے، اور یہی سب سے بڑا اس کا ٹیکٹ ہے کہ گناہ کو اس کے سامنے اونچا نہیں ہونے دینا، میں نے اس کو نیچے کرنا ہے. وجہ اس کی کیا ہے؟ دیکھیں آپ، اللہ کو تو پتہ ہے، ہمارا ضمیر خمیر ہمارا حصے بنائے کہ ہم نے گناہ کرنا ہے. اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ تم نہیں گناہ کرو گے تو میں ایسی قوم پیدا کر دوں گا جس سے میں گناہ کراؤں گا. سبحان اللہ. تو آخری کی جو کوئی بات ہے کہ انسان کے اندر وہ چیز جو رکھی ہے گناہ کی طرف کو ابھارتی ہے اور گناہ کرتا ہے، تو اللہ نے اس کا انتظام تو کچھ کیا ہوگا نا. اس انتظام کو اس نے کم کیا ہے، شیطان نے اس انتظام پہ ڈاکہ ڈالا ہے کہ اس انتظام کی طرف انسان پہنچ نہ پائے. اس نے اتنا چھوٹا کر دیا. مثال کے طور پر یہ کپڑا ہے، اس پہ اتنا بڑا داغ پڑ گیا، کوئی کیچڑ پڑ گئی، سب سے پہلے میں باغوں کو صاف کروں گا نا اس کو؟ نہیں، کوئی تھوڑا چھیٹا پڑا اور تو ہم بعد چلو یار صاف کر لیں گے، اس کو کیا ہے، تھوڑا چھیٹا ہے، اس کو نظر بھی نہیں آ رہا، احساس نہیں ہوگا. بڑا ہوگا تو باغوں گا نا. تو جب آدمی کے نزدیک گناہ بڑا ہے ہی نہیں تو اس نے کیا کرنا؟ تو ہر ایک حقیقت ہی یہ ہے کہ گناہ کو چھوٹا ہے ہی نہیں. سبحان اللہ.
کہ اللہ کے نام ہے ہی نہیں چھوٹا. جو آدمی یہ سمجھتا ہے کہ گناہ چھوٹا ہے، یاد رکھے اس کے لیے میں کیا بتاؤں آپ کو، اس کا کیا حال ہے. حدیث ہی بتائے گی، بتا دوں گا آپ کو. اگر کسی انسان کے ذہن میں یہ ہے کہ گناہ چھوٹا ہے، کوئی بات نہیں اس کی، اور ہے اللہ کی نافرمانی، وہ وضاحت سے قرآن حدیث کے اندر صاف اور حق نے بیان کیا ہے، اس کو سب علماء بیان کرتے ہیں، مفتیان بیان کرتے ہیں، قرآن حدیث سے حوالے ہیں اس کے. وہ کیا ہے ہی نہیں، یہاں نہیں جی، یہاں ہو سکتا ہے، وہاں نہیں ہو سکتا ہے. کوئی دلیل کیا تھا؟ دلیل ہے جی کون سی؟ شیطان. اس کے بھی تو بھگوان ہے نا شیطان، وہ اس کو بتا رہا ہے نا. اور ٹھیک ہے یار، کیا ہے اس سے کیا فرق پڑتا؟ اللہ کو دیکھتا تھوڑی ان چیزوں کو، پتا تھوڑی ان چیزوں کا. بس یہ ذہنیت جب انسان کی بن گئی، اللہ اکبر، تو پھر مثالیں فرعون کی اور سمود رات کی ملتی ہیں قرآن کے اندر. تو ایسے لگاؤ کیا حرکتیں کرتے تھے وہ. فرعون بتاتے کہ حرکتیں دیکھو ان کی، کہ کیسے کیسے زنا کرتے تھے، مرد اور پتہ نہیں کیا کچھ. قرآن کے دماغ معقوف ہو جاتے ہیں، ان کا حیا ختم ہو چکی ہے. اب دیکھ لیں کتنی حیا ختم ہو گئی ہے. آپ ذرا خود جانتے ہیں، آپ ہر ملک میں کسی جگہ بھی جائیں، آپ دیکھیں حیا کا کیا تعلق ہے. حیا ختم ہوگی، عزت ہی نہیں ہے اتنا، کیونکہ گناہ اتنا بڑھ گیا کہ وہ حیاؤں کو اڑا کے لے گیا. پتہ ہی کچھ نہیں کہ ہم ہیں کیا. ہے مسلمان جی، ہم تو بڑے مسلمان ہیں، پکے مسلمان. وجہ سنیں، اس کی وجہ بڑی زبردست ہے، کیونکہ گناہ کو اس نے گناہ رکھا، لیکن کیا کیا؟ چھوٹا کر دیا. گناہ سے انکار نہیں کر سکتا آدمی، لیکن اتنا کر دیا، او کیا فرق پڑتا ہے. یہ اس پہ لے آ گئے. تو اب کیا ہوا؟ یہ کیوں کیا؟ اس نے بڑا اونچا کام کیا شیطان نے. اور ہم نے اسی سے لڑنا ہے. جو آج میں بات کر رہا ہوں، اس بات سے لڑنا ہے کہ جب ہم یہ محسوس کریں کہ اللہ کی نافرمانی ہمارے اندر چھوٹی ہو گئی ہے، تو سمجھو پھر ہماری تباہی ہے. یہ کبھی بھی کانسیپٹ ہمارے دل کے اندر، ہمارے خیالوں میں ڈیولپ نہیں ہونا چاہیے. یاد رکھیں میری بات، بڑی امپورٹنٹ بات ہے یہ سن لیں کہ یہ کانسیپٹ جو ہے پڑھنے نہ دیں اس کو، بالکل گناہ کو. فوراً خیال کریں قرآن کی طرف، دیکھیں کیا کیا مثال ہے. بالکل نہیں، تصور بھی نہیں چھوٹا ہو. تو پھر کیا ہوگا؟ اس نے چھوٹا تو دکھا دیا اس وجہ سے کہ اللہ پاک نے اس کا بڑا پیارا انتظام کیا ہے مومن کے لیے. بولے سبحان اللہ، سبحان اللہ. ساری رات اس نے بدماشی کی ہے، مستی کرتا رہا ہے. ایک ہی مان بولا، مستی کرتا رہا، بدماشی سب کچھ کرتا رہا، کھایا پیا اور زنا سب کمال کیا اس نے. کتنا برا آدمی ہے، دیکھا نا آپ نے. لیکن کیا ہے وہ گناہ کو کیا کہتا ہے؟ کیا کہتا ہے؟ چھوٹا نہیں یار، مرے گا یار. تو صحیح رات ہم ایک تماشی تو کیے ہیں یار، مزے تو کیے ہیں، چھوٹا نہیں ہے. تو پھر کیا اللہ نے انتظام کیا؟ سبحان اللہ. ساری رات گناہ کیا، زنا کیا، آ جائے میرے پاس. سبحان اللہ. کہنا ایک دفعہ اپنے رب سے، اندازہ لگائے کہ کہنا ایک دفعہ تو اپنے رب سے، جو کچھ تم نے صبح کیا، شراب زنا جو تو کرتا رہا، کہہ دے صبح فجر پہ آ کہہ دے اللہ مجھے معاف کر. دیکھ جب تو نے یہ کہا نہیں معاف کر دے، تو پھر میں 2 صفتوں کے ساتھ تیرے ساتھ آؤں گا، غفور اور رحیم. نہ صرف اس گناہ کو مٹاؤں گا، بالکل ترکیاں نوس کر دوں گا، فرشتوں کی چارج شیٹ سے نکال دوں گا، کوئی گواہ نہیں چھوڑوں گا، بلکہ دوسرا کیا کہ تیری اس معافی پہ رحیم میں تجھے انعام بھی دوں گا. سیدھے آ رہے ہیں اور راستے میں ہمیں پکڑ لیا دشمنوں نے. اب حالت تو بتا رہے ہیں نا اپنے. پھر کہ دشمن نے ہمیں پکڑا اور پکڑ کے گرفتار کر لیا. ہم نے کہا ہم تو بھائی مدینے جا رہے ہیں. تم نہیں جا سکتے. خیر جی وہ بات ہماری چھو ہوئی، تو آخر نتیجہ یہ ہوا کہ ان سے ٹھیک ہے تو ہم سے وعدہ کرو. دشمن وعدہ لے رہا ہے، سبحان اللہ. دشمن وعدہ لے رہا ہے کہ آپ تم مجھ سے وعدہ کرو کہ ہم تمہیں چھوڑ دیں گے، تم ہمارے خلاف وہاں جا کے نہیں لڑو گے، لڑنا نہیں ہے تم نے ہمارے ساتھ. کہتا ٹھیک ہے ہم وعدہ کرتے ہیں. تو اللہ کے پیارے نبی، ہم نے ان سے وعدہ کر لیا تھا، لیکن ہم نے ایسا تھوڑی کیا تھا. وہ تو ایک مصلحتاً کیا تھی بات سے، مصلحت ہو جائے ٹھیک ہے. تو ہم آ گئے، بتائیں ہمیں، ہم ماشاء اللہ ہم سے لینا چاہتے ہیں اس میں، تو ادھر جاؤ ہوتے ہیں.
سبحان اللہ. اللہ کے نبی نے فرمایا ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، واپس چلے جاؤ، اس میدان سے چلے جاؤ، تم نے وعدہ کیا ہے اپنے وعدے پہ پورا اترو. آگے فکرہ جو فرمایا اللہ تعالیٰ سبحان اللہ کہ ہم مسلمان اپنے وعدے کو کبھی نہیں توڑتے، ہمارے لیے اللہ کافی ہے. سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے کتنی اہمیت ہوگی اس وعدے نبھانے کی انسان کی. اجنانی بھائی کچھ تو سزا ہوگی یا نہیں ہوگی اس کی؟ مجھے بتائیں کتنا بڑا گناہ ہوگا. تو یہ تو بتا دو نا، گناہ کچھ چھوٹا ہے ہی نہیں. یہ تو میں ایک مثال آپ کو دے رہا ہوں. سزا اس کی کیا ہوگی؟ مشکات میں حدیث آتی ہے، انس رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں. حدیث اندازہ لگا لینا سزاؤں کا، گناہوں کی کیا کیا سزائیں اللہ نے رکھی. ہر گناہ کی سزا ہے. لا دین لمن لا حدا. اللہ اکبر، یہ حدیث ہے. لا دین، ایسا شخص لمن لا حدا کہ جو قول قرار وعدوں کو توڑتا ہے، لا دین، وہ دین سے خالی ہے.